ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں بے حیائی، کہ مرد اور عورت کھلے گپے مار رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر حرام لذتیں حاصل کر رہے ہوں، کوئی آپس میں حجاب نہ ہو۔ اللہ کو عورت میں حیا اتنی پسند ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں ایک بزرگ کی بیٹیوں کو پانی پلاتے ہیں اور وہ بیٹیاں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہ ہمارے ابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، کمیشن، تو قرآن ان کی چال کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا کہ ان میں سے ایک آئی حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی۔ تو اللہ کو عورت میں حیا اور شرم کا عنصر اتنا پسند ہے کہ جہاں بھی قرآن میں عورت کا تذکرہ ہے اور اس میں حیا کی بات ہے تو اللہ نے اس کو فوراً کیا کیا؟ ہائی لائٹ کیا ہے۔ قرآن عورت کا نام بھی ذکر نہیں کرتا۔ فرعون کی بیوی کا جہاں بھی تذکرہ آیا اللہ نے یہ نہیں کہا آسیہ نے کہا، اللہ نے کہا امرأۃ فرعون، فرعون کی، بولو بھائی، بیوی نے کہا۔ جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے فرعون، اللہ تعالیٰ قرآن میں نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیتے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ کے بات یعنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو نام لینے کی کیا ضرورت؟ فرمایا کہ نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا تذکرہ آیا، ابراہیم کی بیوی، فسکت وجہہا، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کی بیوی نے اپنے پیشانی پہ ہاتھ مارا، کہیں بھی نام نہیں آ رہا۔ حضرت مریم کا نام ہے، اس کی ایک حکمت ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مریم والدہ تھیں عیسیٰ کی، عیسیٰ کی والدہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، لہذا نسب کہاں سے چلے گا؟ مریم سے۔ عیسیٰ ابن مریم قرآن بار بار کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم نہ لگا ہو تو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے کوئی والد ہوں گے جن کی طرف نسبت ہونی چاہیے۔ تو جہاں کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑے گی وہاں عورت کا نام لیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں پڑے گی جائز ہے، مگر بہتر کیا کہ اس کو چھپا دیا جائے۔ تو اتنی حیا کی تعلیم جو قرآن دے رہا ہو وہ کو ایجوکیشن سسٹم کو برداشت کرے گا؟ نکاح میں بھی عورت کا نام لیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو مذہب اس حیا کا قائل ہو، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پاؤں، اپنی پازیب زمین پہ اتنی زور سے مت مارو کہ اس زیور کی جھنکار، اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے۔ اور آپ کہہ رہے ہو جس مولوی کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے وہ کو ایجوکیشن کے خلاف بولے گا۔ یہ کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے خلاف، نہیں آ رہی بات؟ آپ کو اعتماد ہے، آپ اپنی بیگموں کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھائیں، لیکن پھر مجھے فون نہ کریں کہ بیگم بھاگ گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کا تقوی بلٹن ہے، بلٹن تقوی ہے، کچھ بھی ہو جائے تو یہ کمپنی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور اچھائی بھی، ہر انسان ایسا ہے، اور صرف پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، باقی کسی کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ یہ میرے بھائی زیادہ لیبرل بننے کی، میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں دے رہا آپ کو کہ آپ بدگمان ہونا شروع ہو جائیں گھر والوں پر۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند نہیں کرتے، پوری سورہ نور کی آیتیں ہیں کہ عورت اپنی زینت کس کے سامنے؟ صرف شوہر، باپ، بھائی، بھتیجا، بانجا، ان کے سامنے زینت اور سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ پوری فہرست قرآن نے بیان کی ہے کہ ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی، نہ قرآن پڑھتے ہوئے۔ اب آپ کو ایجوکیشن میں قرآن سسٹم رکھ دیں کہ قرآن پڑھا جائے گا صبح شام، لیکن قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جوان عورت، یہ جو لڑکی جوانی کے قریب ہو وہ بھی اسی کے حکم میں داخل ہے، وہ لڑکے کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہمیں ایسا قرآن نہیں چاہیے۔ آپ ان کو انگریزی پڑھا دیں لیکن کو ایجوکیشن سسٹم کو کیا کر دو میرے بھائی؟ ختم کر دو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام کی ذمہ داری ہے، میں کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہیں کر رہا آپ کو کہ آپ کے ان کا موٹیو ہے یہ، جس کا بھی ہو، لیکن عوام، سیاسی لوگ چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا لبرل ہوں، وہ دیکھتی ہیں پبلک کدھر جا رہی ہے۔ تو پبلک اگر یہ عوام مطالبہ کرے گی حکمرانوں سے کہ ہمیں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے تو حکمران اس پر آئیں گے۔ پبلک اس میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے، کمپرومائز کر کے بیٹھ گئی ہے، جس سے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی مستقبل میں۔ مجھے کے پی کے کی ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، عجیب
बदमाशी है, मेल टीचर पढ़ा रहा है जवान लड़कियों को, और वो चूंकि वहां गैरत हया ज्यादा है निस्बतन, तो बेचारी लड़कियों ने मुंह पे चादरें की हुई हैं और इतनी मुश्किल से वो पढ़ रही हैं। 2-3 लिबरल खवातीन वो बेपर्दा बैठी हुई हैं, बाकी 80% लड़कियां क्या कर रही हैं, अपने टीचर से ना शर्मो हया की वजह से हिजाब लिया हुआ है, एक टेंशन में है, मुसलसल मुंह पे कपड़ा डाल के पढ़ना कितना मुश्किल काम है। और साथ में दूसरी क्लास है, वहां फीमेल टीचर पढ़ा रही है किसको, लड़कों को, और वो मुस्टंडों की तरह बैठ के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या बदमाशी है भाई, उसको इधर भेज दो और इसको कहां भेज दो, उधर भेज दो, इसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन दावे क्या कि जिसको एतमाद नहीं है ना अपनी बेटियों पे, एतमाद नहीं है, वो को एजुकेशन के खिलाफ बोले।